من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ سبحان اللہ۔ یہ دن میرے کے پچھلے سے پچھلے رکوع میں یہ صفحہ نمبر 37 نکالیں، اس میں آیت نمبر 234 44 اور 245 یہ دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو حکم الگ الگ دیے۔ پہلا حکم جہاد کا تھا اور دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا دیا۔ اور جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کی جو اصطلاح قرآن کریم نے پہلی استعمال فرمائی وہ قرض حسن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرض حسن ہے۔ یہ قرض حسن جو ہے یہ جہاد کے لیے ہی ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ قرض حسن کس کے لیے ہے؟ جہاد کے لیے ہے، کیونکہ جہاد میں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی آیت کے ساتھ قرض حسن یعنی جہاد کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا مطالبہ فرمایا رب تعالی نے۔ اب آیت نمبر 244 جو ہے اس کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 246 سے لے کر دوسرے پارے کے آخر تک اور اس کے آگے یعنی کہ یہ سارے کا سارا ایک ہی واقعہ حضرت طالوت کا واقعہ بیان کر کے رب تبارک و تعالی نے اس کی آیت جہاد کی تائید فرمائی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والا تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں، تو پھر جہاد کا ایک واقعہ بیان کیا رب تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا، حضرت طالوت کا، انہوں نے جالوت کو قتل کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ ان کے جماعت کے سپاہی تھے ان کے لشکر کے، تو انک لمن المرسلین جو آیا آقا علیہ السلام کی قصہ پورا بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی نبوت پر یعنی کہ ایک یہ بیان فرمایا، دلیل بیان فرمائی کہ حبیب پیارے آپ جو بیان فرما رہے ہیں سارے کا سارا، آپ تو اس وقت تھے نہیں، آپ کو یہ بیان کرنا آپ کی نبوت پر دلیل ہے، آپ کے رسول ہونے پر دلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیان کر دیا رب تبارک و تعالی نے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ بندہ بیان کر رہا ہو، موضوع کو بیان کر رہا ہو، تو اس کے ضمن میں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کی وضاحت ضروری ہو تو اسے بیان کرنا جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی موضوع سے ہٹ گئے، بھی موضوع سے ہٹ گئے، یہ جب موضوع چل رہا ہے جہاد کا اور جہاد کے لیے مال دینے کا ہے تو درمیان میں رب تبارک و تعالی نے بھی تو آقا علیہ السلام کی نبوت کا قصہ بیان کیا نا جی۔ آقا علیہ السلام کی نبوت کی جب پختہ کرنے کی بات جب آئی، اس کو دلیل سے ثابت کرنے کی بات ہے، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں بات بنتی ہے میرے نبی کی عزت کی، میرے نبی کی رسالت کی، تو وہ بات کروں گا میں جی۔ رب تبارک و تعالی نے وہ بات کی ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ؟ آگے پھر تلک الرسل فضلنا، پھر انبیاء کا بھی ذکر کر دیا، ان کے رفع درجات کا ذکر کر دیا رب تبارک و تعالی نے۔ تو یہ مضمون پچھلا ہی چل رہا ہے کیا؟ قتال کا، جہاد کا، اور جہاد کے لیے پیسے دینے کا، جہاد کے لیے مال دینے کا۔ تو رب تبارک و تعالی نے بھی سایہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 254 میں دوسرا حکم جو تھا قرض حسن دینے کا جہاد کے لیے، اس کی تائید میں رب تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا۔ آیت الکرسی سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت مبارکہ من ذا الذی یقرض اللہ کی تائید میں نازل ہوئی۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں آ کر کے یعنی کہ آیت نمبر 254 میں یہ دو حکم جو تھے، دو حکم اور ان کی تائید اور تفصیل وہ اس آیت مبارکہ پر ختم ہوگی۔ میں نے شروع میں جب یہ دور شروع ہوا تھا میں نے بیان کیا تھا قرآن کریم نے مال دینے کی، مال تقسیم کرنے کی، رب کے نام پر دینے کی 3 اصطلاحیں بیان کی ہیں۔ ایک قرض حسن ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ، اور تیسری جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہ 3 اصطلاحیں رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ 2 اصطلاحیں خاص طور پر قرض حسن اور انفاق فی سبیل اللہ کی، یہ 2 اصطلاحیں جو ہیں یہ ہیں ہی جہاد کے لیے، جہاد کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اعلاء
کلمت اللہ کے لیے ہیں. یہ دو اصطلاحیں. یہ آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جہاد کا ذکر ہے، ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے قرض حسن کا فرمایا، اور قرض حسن کی تائید میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ رہی ہے. قرض حسن کی تائید میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات آ رہی ہے. تو اس سے واضح اور روشن کی طرح بین ہو گیا کہ یہ دونوں باتیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسن، یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق جہاد کے ساتھ، غلبہ دین کے ساتھ، اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جس کے لیے ہمارا روپیہ زیرو، صفر ہے، یعنی اس کے لیے ہم اپنا روپیہ، ایک روپیہ بھی نہیں دیتے. ہم اپنے پچھلے 2-3 مہینوں کا، 2-3 سالوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے خاص اس مدد میں کتنے پیسے دیے. ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں پیسہ خرچ کریں جہاں دین متین کو نفع ہو، جہاں غلبہ اسلام کا کام ہو، وہاں اپنا پیسہ خرچ کریں جہاں دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے یہ. دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، فرمایا کہ تم مال خرچ کرو وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہاں، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تاکہ تمہیں بھی دینے کے لیے مشکل نہ ہو. تمہیں بھی پتا ہو کہ رب اسی مال سے مانگ رہا ہے جو اسی نے دیا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ کوئی فن خواہ بن کے کہے دیکھیں جی میں نے تو مزدوری کر کے پیسے کمائے تھے. تیری مزدوری کیا ہے؟ تیرا پورا جسم جو ہے، اس جسم کے اندر طاقت جو ہے، وہ قوت جو ہے، وہ تو رب کی دی ہوئی ہے. جی جو کچھ تو اپنا زور لگا کے حاصل کر کے آیا ہے وہ بھی رب کا اگایا ہوا ہے. تو تیرا اپنا ہے ہی کیا؟ جس بندے نے تمہیں دیا ہے وہ بھی رب کا بنایا ہوا ہے، اس کے پاس بھی رب کا دیا ہوا ہے. تو پھر تیرا اپنا کیا ہے؟ یہ بھی تو ذرا کھولنا، یہ بھی تو ذرا بیان کر. تو رب تبارک و تعالیٰ نے مما رزقناکم فرما کے کہ فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ دو. کیسی بات ہے یار! رب تبارک و تعالیٰ اپنے جہاد کے لیے، اپنے دین کے لیے خود بھی تو وسائل پیدا فرما سکتا ہے کہ جس میں کسی بندے کا عمل دخل ہی نہ ہو. ایسے رب تبارک و تعالیٰ کہیں پیدا فرما دے اور اپنے غلاموں کو کہے، اپنے ماننے والوں کو، جاؤ وہاں سے اٹھا لو. تم یہ کر سکتے نہیں کر سکتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ تم میرے دین کے لیے وہ دو جو میں نے دیا ہے. ہاں، جو میں نے دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے بدلے میں پھر تمہیں ہی دوں گا میں. تمہارا ہی نفع ہے اس میں، تمہیں ہی اس کے بدلے میں ملے گا. جی یہ حقیقت والی بات ہے یار. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ والی کتاب لکھ رہا تھا تو پیسوں کی بڑی پریشانی ہے مجھے. ایک دم میرے ذہن میں آیا تو یہ مجھے پیسے دے کے جائیں عبدالغفور صاحب، اور ماہانہ جو خدمت ہوتی ہے اس میں سے 5000 روپے میں ہر مہینے نکال کے مسجد کے گلے میں ڈال دوں. وہ کو 5-6 مہینے گزرے ہوں گے، مجھے پتہ ہی نہیں پوری کتاب کے پیسے جمع ہو گئے. پوری کتاب کے پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے. تو یہ کوئی بندہ دیکھے تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے کر، رب تبارک و تعالیٰ کو دے کر دیکھے تو صحیح ہیں. اچھا وہ کام جو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا جی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آپ اگر رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیں تو رب تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے. ہاں بندہ لگے تو اعتماد نہیں ہے نا، ہمیں توکل نہیں ہے ہمیں. جیسے کل پرسوں بیان ہوا تھا، مثال بیان کی تھی کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر بیج جو ہے وہ زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جہاں ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. تو وہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں حکم دیا ہے بیج ڈال دوں گا تمہیں، ایک دانے کے بدلے میں پورا سٹے عطا فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ مکئی کا، اور اس میں اتنے دانے ہوتے ہیں. وہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نام پر، میرے نام کے اونچا ہونے کے لیے تو پیسے دے، تمہیں میں کہ کئی 100 گنا تک دوں گا. لیکن یہاں بندے کو توکل نہیں رہتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ غلبہ دین کے لیے لگائے. یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ. میں کہ اس سے پہلے خرچ کر لو، خرچ کر لو تم رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، جہاد کے لیے. کب؟ میں لا بیع، اس دن سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، کوئی بیچ نہیں سکے گا. یہاں کیا ہوتا ہے
یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ گندم کا موسم آئے گا گندم کاشت کر لیتے ہیں اپنی، تو وہ اپنے گھر کے اندر جناب سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو کئی وہ ہوتے ہیں جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بعد میں خرید لیں گے۔ تو یہاں خریدنے کا عمل چلتا ہے، خریدنے کا عمل چلتا ہے تو مطلب پریشانی نہیں ہے، بعد میں خرید لیں گے نہیں۔ اچھا خریدنے کو نہ مل رہی ہو تو پھر جناب وہ کہتے ہیں جی چلو کسی دوست کے پاس سے اٹھا لیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھا لی جاتی ہیں، ضرورت کی چیزیں جو اپنے گھر کے اندر موجود نہ ہوں، جو بندہ نہ خرید سکے، وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھا لیتا ہے، یار ہمیں اتنا چاہیے آپ دے دیں ہمیں، تو وہ دے دیتے ہیں۔ یعنی اس سے ثابت ہوا یہاں پہ خرید و فروخت بھی کام آ جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ یاری بھی یا کام آ جاتی ہے، دوستی بھی کام آ جاتی ہے۔ وہ دوست سے اٹھا لیا، دوست سے پکڑ لیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کوئی بندہ کسی سے نیکی بھی نہیں خرید سکے گا، نیکی کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں ایمان کی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ یہاں تم ایمان بیچ لیتے ہو وہاں نہیں بکے گا، یا وہاں قیامت والے دن بندہ کھڑا ہو کہ یار مجھے ایمان تھوڑا سا دے دو، میں تمہیں بدلے میں کیا دیتا ہوں، تیرے پاس اپنا تیرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے قیامت والے دن، تو دے گا کیا کچھ پتہ ہے؟ جس کے پاس پہننے کو کپڑے ہی نہ ہوں وہ کسی کو کیا دے گا قیامت والے دن؟ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، میں کہ لا بیع فی ولا خلا، میں اس دن نہ تو خرید و فروخت کام دے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام دے گی، کوئی دوستی کام نہیں دے گی۔ تو یہ ذہن میں رہے، بعض جو روایات میں جو آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو ایک نیکی دے دے گا، ایک بندہ ہوگا اس کی ایک نیکی تھوڑی پڑ رہی ہوگی، تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کو کہے گا میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو میرے والی لے لو تم۔ یہ ذہن میرے، یہ حدیث جو ہے انتہا درجے کی ضعیف ہے، انتہا درجے کی ضعیف ہے۔ قیامت وزن کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کسی کو دینے کے لیے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے یہ روایت، اس روایت کو کہ اس میں ذوف والی بات نہیں ہے، تو پھر بھی یہ کوئی قاعدہ تھوڑی ہے۔ یہاں تو قاعدہ ہے، اجاز صاحب مجبور ہیں جو بھی بندہ پیسے لے کے جائے اسے سودا دینے کے، کہ نہیں ہے یا نہیں؟ اور یہ ہر بندے کو مفت تو نہیں دیتے کوئی چیز، کہ نہیں؟ کسی کو دے دے تو یہ فضل ہے، اور پیسوں سے دیں تو یہ عدل ہے، کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو اسی طرح کر کے جیسے وہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک بندہ نے 99 قتل کیے تھے، وہ ایک سکے ترڑ مولوی کے پاس گیا، اس نے اس سے پوچھا جی بتائیں میں نے 99 قتل کیے، اب دل میں خوف پیدا ہوا ہے کہ توبہ کر لوں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ توبہ 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 توبہ، تیری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی، 99 قتل کیے تو نے، تیری تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے اسے بھی ٹپکا دیا، اس نے کہا چل سنچری ٹھوکو، اس نے پورے 100 کر دیے، اس نے اسے بھی مار دیا۔ اب مزید اسے پریشانی بڑھی، پہلے 99 تھے اب 100 ہو گئے، اب کیا کروں؟ اب وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس، اس کے بعد گیا تو وہ کوئی ایسا عالم تھا جو رب تبارک و تعالیٰ کی بخشش پر صحیح عقیدے والا بندہ تھا، اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا، میں 100 بندے قتل کر آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھا کہ بندے کے اندر ندامت پیدا ہو گئی ہے، توبہ کر چکا ہے، تو میں کہ ابھی نا آپ فلاں علاقے میں چلے جائیں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ نا ان کے ساتھ اب اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاریں، بقیہ زندگی جو ہے وہ نیکی میں گزاریں، وہیں چلے جائیں۔ اب وہ بندہ جو ہے وہاں سے روانہ ہو رہا ہے تو راستے میں فوت ہو، وہ قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اب اس بات کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ 100 والا قتل ہو گیا، 100 قتل کرنے والا بندہ بخشا گیا، تو پھر مطلب یہ ہے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ، معافی ہے مطلب ہے؟ نہیں بھائی نہیں، وہ ایک فضل ہے، عدل اور چیز ہوتی ہے، فضل اور چیز ہوتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں عدل اور چیز ہے، فضل اور چیز ہے، مالک عطا فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے، تو باقی قانون جو ہے وہ میزان رکھا کس لیے؟ پھر وہاں ترازو کا جو عمل ہے، جو عقیدہ ہے ہمارا، قیامت والے دن وہ میدان معاشر میں، عرصہ معاشر میں ترازو رکھا جائے گا، لوگوں کی نیکیاں وہاں تولی جائیں گی، گناہ ان کے وہاں ان کا وزن کیا جائے گا، تو پھر وہ کس لیے ہے بھلا بتائیں بھائی؟ اگر ہے ہی ہر بندہ 100 والا ہی بخشا جائے، 100 کا قاتل، پھر تو پاکستان میں زرداری صاحب بھی بخشے جائیں گے، پھر یہ دوسرے پھرتے ہیں سارے گنجے منجے وہی بخشے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو پھر زیادہ قتل کیے ہوئے ہیں، ہمارے جیسے غریب تو پھر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکھی بھی نہیں ماری، کہ نہیں؟
تو بھائی یہ نہیں ہے بات ہے، ایک عدل ہے ایک فضل ہے، فضل والی بات کو لے کر کے آپ عدل کو کیسے جناب یکدم یکسر جناب اس پہ قلم پھیر سکتے ہیں؟ نہیں جی ایسی بات ہی نہیں ہے، قیامت والے دن کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، بھائی نہیں نہیں نہیں۔ تو اسی طرح کر کے یہ جو روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک نیکی دیکھ کے بندہ جو ہے نا وہ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا، وہ جا کے کہے گا یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا ہوں، ایک نیکی لے آیا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے نیکی کس نے دے دی ہے؟ وہ کہے گا فلاں بندے نے دی ہے، اس کے پاس تھی ہی ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں جنت چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ روایت جو ہے اگر مان بھی لی جائے تو اس کا تعلق فضل کے ساتھ ہے، عدل کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ وہ کرم فرمائے تو کوئی بندہ شاذ و نادر قلیل اقل القلیل یعنی بالکل کم ایسا ہوگا، یعنی کوئی ایک آدھا بندہ ایسا کرے گا، سارے تھوڑی کریں گے، کہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ سارے تھوڑی کریں گے۔ جیسے وہ حدیث شریف ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا جا جہنم، تو وہ دوڑ لگا دے گا، وہ دوڑ لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ زندگی میں دنیا میں تیری کوئی بات نہیں مانی تھی، میں نے کہا چلو آج ہی بات مان لو صحیح طرح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت جا، تو بتائیں سارے دوڑیں گے وہاں؟ تو ایک ہی آدھا بندہ دوڑے گا نا بھائی۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ان کا تعلق یعنی کہ عقل کے ساتھ بالکل کم ہوگا، ایسا قلیل ایسا ہوگا، کوئی ایک آدھا بندہ دوڑ پڑے گا، اسی کو ہی آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر ایسا ہو کہ سارے بندے دوڑ پڑیں تو پھر کوئی بھی جہنم نہ جائے، پھر ابو جہل بھی جنت میں ہو، ابو لہب بھی جنت میں ہو، اور فرعون شداد قارون اور عمران سارے جنت میں ہوں، جتنے بھی آج پڑے پھرتے ہیں سارے کے سارے دین کے دشمن بھی ہیں سارے، وہ سارے جنت میں ہونے چاہیے۔ پھر نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو قیامت والے دن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا بیع ولا خلا، وہاں پہ خرید و فروخت بھی کام نہیں دے گی، اور خلا یاری دوستی گہرا دوست میں وہ بھی کام نہیں دے گی، کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ ماں باپ بیٹا بیٹی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ ماں مانگے گی بیٹے سے نیکیاں، بیٹا دے دے، ایک نیکی دے دے، بیٹا نہیں دے گا۔ بیٹا مانگ کے ماں سے ماں میرے لیے تو سارا کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی تھی، ایک نیکی دے دے، وہ بھی نہیں دے گی، کوئی بھی نہیں دے گا۔ بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، ہیں جی ماما چاچا جتنے رشتے ہوں گے سارے کے سارے، وہ کہتے ہیں میرا چاچا میرا تایا بڑا وفادار ہے، وہ میرے اوپر تو جان دینے کو تیار ہے، قیامت کو وہ نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، آگ ویسے جان دیتا پھرتا ہے، قیامت والے دن وہ ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی بات جو ہے نا ولا شفاعہ، اور فرمایا کہ سفارش بھی کام نہیں دے گی، سفارش بھی کام نہیں دے گی۔ یہ مسئلہ انتہائی واجب غور ہے، وہ اس طرح کہ یہودی جو بگڑے ہیں نا وہ بھی عقیدہ شفاعت کی وجہ سے بگڑے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہمارا نبی ہے، ہمارا رہنما ہے، تو بتائیں رب کا بیٹا ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہو تو قیامت والے دن ہم جہنم کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ نصرانی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایسے کمینے ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے نا عقیدہ قربان ہے، وہ آپ سن لیں آپ حیران ہوں گے، دنگ رہ جائیں گے آپ کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جتنے بھی گناہ تھے نا عیسائیوں کے نصرانیوں کے، آج جتنے بھی بغیرتیاں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں سارے کے سارے گناہ کی سزا جو ہے رب تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی ہے۔ وہ جو سولی پہ لٹکائے گئے تھے وہ ساری سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر لے لی ہے، تو وہ یعنی کہ ہم سارے بچ کے گئے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں پھر بھی کوئی گناہ شناہ ہو جائے، کوئی تھوڑا بہت جو گناہ ہو جاتا ہے وہ پھر پادریوں کو پیسے دیتے ہیں، تو پادری ڈگری لکھ دیتے ہیں، سند لکھ دیتے ہیں، لے بھی آپ کے کھاتے سارے کلیئر ہو چکے ہیں۔ بتائیں بھائی حساب رب نے لینا ہے اور سندیں تم جاری کر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ تو یہی عقیدہ جو ہے یہ اس نے ان کا بیڑا غرق کیا، اور یہی انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم جناب اب کیونکہ ہمارے سارے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پا لی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ بخشے جائیں گے قیامت والے دن، کیونکہ یہی چیز جو ہے انہیں تباہ کر گئی۔ آج جتنے بھی ننگے ہوئے پڑے ہیں، بے حیا ہوئے پڑے ہیں، کمینے ہوئے پڑے ہیں، وہ اسی چیز کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ کفایت کر جائیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کریں گے، یا اللہ ہمارے نبی لٹکائے گئے تھے، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا، لہذا ہم سے کون سی پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے کوئی پوچھ گچھ۔ اور نعوذ باللہ من ذالک یہی عقیدہ مکے کے مشرکوں کا تھا،
وہ بھی یہی کہتے تھے. انہوں نے کہا تھا عندنا الی اللہ زلفیٰ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اپنے رب کے قریب کر رہے ہیں, ہمیں یہ رب کے قریب کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ پہلے تو قیامت آنی نہیں, اگر آ بھی گئی لو کمال نہیں کرتے آپ, اگر قیامت آ بھی گئی تو پھر یہ بت ہمیں بخشوا لیں گے. یہ عقیدہ شفاعت ان کا, ان کی یہ ذہن میں رہے. یہ اسی عقیدے کی وجہ سے یہودی بگڑے, اسی عقیدے کی وجہ سے نصرانی بگڑے, اسی عقیدے کی وجہ سے وہ جناب مکے کے مشرک بگڑے, اور یہی عقیدہ جو ہے یہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بد عمل اور بے غیرت کر گیا. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو صحیح اس عقیدے کے متعلق صحیح منہج جو ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں, اور ہمارے لوگوں کا رویہ جو ہے یہ عقیدہ سن کے وہ بھی بیان کرتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان, یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رب کا قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, میں جہنم سے سب سے بڑا متقی بچ جائے گا. کون ہے سب سے بڑا متقی؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے, وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. سب سے بڑے اتقا, سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ وہ ابوبکر ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں کہ ابوبکر فی الجنہ, جنت جب تقسیم کرنے لگے حضور تو سب سے پہلے جس بندے کا نام میرے لجپال نبی علیہ السلام کی زبان پر آیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا. فرمایا کہ ابوبکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ. یہ 4 بندے 10 بندوں میں سے جن 4 بندوں کے پہلے نام لیا آقا علیہ السلام نے, آپ صرف ان کی زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں جانے والے ہیں. یہ باقی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بدر میں جب جاتے ہیں تو بدر میں واپس آئے, رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا, اور حبیب کریم علیہ السلام نے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے رب تبارک و تعالی نے میں حبیب پر یہ تیرے غلام جو بھی کرتے رہے سارا کچھ میں نے معاف کر دیا. بتائیں بھائی, یہ سارا کچھ سننے کے بعد کریم آقا علیہ السلام بتائیں یار حضور خود فرمایا ابوبکر تو جنتی ہے. آقا علیہ السلام خود اس طرح تشریف لا رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں, ایک طرف حضرت عمر ہیں, تینوں نے ایسا پکڑا ہوا ہے اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں. صحابہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ السلام میرے غلاموں یہ منظر یاد رکھنا, قیامت والے دن جب ہم آئیں گے اس وقت بھی یہی منظر ہوگا, جب جنت جائیں گے تب بھی یہی منظر ہوگا. جن کو بارہا کریم آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہو, اور حضور نے یہ فرمایا ہو, جہاں حضور نے یہ فرمایا نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, وہیں حضور نے یہ فرمایا ابوبکر و عمر میں کہ سیدہ کہول اہل الجنہ, اتنے بھی ادھیڑ عمر کے لوگ دنیا سے جائیں گے قیامت والے دن سب کے سردار میرے یار ابوبکر اور عمر ہوں گے. جن کو جنت کی سرداری مل رہی ہے, جن کو جنت کی حکومت مل رہی ہے, ان کا حال کیا ہے یار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کاش کہ میں مینڈھا ہوتا, مجھے میرے گھر والے ذبح کرتے اور کھا جاتے, میں انسان نہ ہوتا تو قیامت والے دن میں حساب دینا بڑا مشکل لگ رہا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, رات روزانہ کوڑا پکڑ کے اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں زور سے اور فرماتے ہیں کہ تو کیا کرتا رہا سارا دن بتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت جانے کی خوشخبریاں مل چکی ہیں. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, ساری رات مصلی پہ روتے رہتے ہیں, ساری رات مصلی پہ روتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ماتے میں نے تو پورے عرب میں, پورے قریش میں, پورے بنو ہاشم میں ایسا بندے کو نہیں دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا عبادت کرنے والا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھائی انہوں نے یہ باتیں سن کے ان کی عبادت بڑھی ہے, رب تعالیٰ کا خوف بڑھا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر بڑھا ہے, جہنم کا ڈر بڑھا ہے, جنت کی لالچ مزید بڑھی ہے ان کے اندر, یعنی کہ شوق پیدا ہوا جنت کا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن آج ہمارے ہاں ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے لوگوں کو بدکار کر دیا ہے, لوگوں کو بغیرت کر دیا ہے, لوگ جناب بے حیا ہو گئے ہیں. یہ عقیدہ کہ ہم تو بخشے جائیں گے بھائی, اوپر سے مولوی کہتے ہیں قادریوں کی تو کیا ہی بات ہے, قادری تو بخشے ہوئے. میں نے کہا قادریوں کے سگے لگتے ہو تم, تمہیں پتہ ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا تھا, آپ کی زندگی کیسے گزری ہے. حضرت سیدنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ روتا اس نے اپنا منہ جو ہے نا کعبے کے گرد پتھر رکھے ہوئے تھے. آج جیسا نظام تو نہیں تھا, پتھر ہی ہوتے تھے پہلے. کہتے ہیں پتھر پڑے تھے وہاں پہ اس نے منہ رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے جا کے پوچھا, میں نے دیکھو تو صحیح. تو کہتے ہیں پتہ چلا کہ وہ جناب حضرت سیدنا, یہ میں بھول رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا اپنا واقعہ نہ ہو, کسی اور نے بیان کیا انہیں, بہرحال بات سچی ہے, یہ انہوں نے بیان کی ہے. تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ
قیامت والے دن میرے اعمال ایسے نہ ہوں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، تو قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا، قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا؟ تو بات ہے جب قریب گئے لوگوں نے دیکھا تو وہ بندہ عبد القادر جیلانی تھا، وہ غوث پاک تھے، وہ غوث پاک تھے، عبد القادر خود تھے۔ لیکن آج کیا ہے، میں قادری ہوں، میں بخشے جاؤں گا، میں جو مرضی کرتا رہوں، میں دین کی دشمنیاں کروں، دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں جو قادری جو ہوں، میں نور الحق قادری جو ہوا، میں طاہر القادری جو ہوا، میں فلانا قادری جو ہوا، میں فلانا قادری جو ہوا، مجھے کیا لگے، میں تو بخشا ہوا۔ بتائیں بھائی، اوپر سے جناب ایک دیگ پکائیں گے میلاد کی محفل کی، نعت خان حرامی آئے گا تو وہ بھی کہے گا بخشا ہوا ہے، نقیب بھی آئے گا تو وہ بھی کہے گا بخشا ہوا ہے، ہر 3 منٹ کے بعد نقیب کہے گا حاجی صاحب کی بہن جی، حاجی صاحب کی ماں کی، سب کی جناب جنت پکی ہو گئی، حاجی صاحب تو جنتی۔ بتائیں بھائی کس کھاتے کا چھوڑا تم نے؟ اوپر سے پہلے سارا سال سودی کاروبار کرے، اوپر سے تم نے جناب اسے جنتی بنا کے بغیرت کر دیا، بے حیا کر دیا اسے۔ وہ کہے گا اللہ ایک دیگ پکانے سے جب جنت مل رہی ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ بھائی، میں کیا کروں پھر؟ نہیں بھائی، خدا کے لیے باز آ جائیں یار، یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، بے دین نہ کریں۔ لوگ آج یہی عقیدے کو، اس عقیدے کو لے کر کے، یہ منہج اسلام کا نہیں ہے، یہ منہج مسلمانوں کا نہیں ہے، اس عقیدے کے متعلق جو سوچ فکر آج ہم نے اپنا لی ہے وہ میرے رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی بالکل نہیں تھی، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی نہیں تھی یار۔ آج یہ دن جو چل رہے ہیں محرم اور حرام کے، ان دنوں میں لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں روئیں تھوڑا سا، 4 دن روئیں اور بخشے جائیں، پورے سال کے گناہ معاف، پوری زندگی گناہ ایسے چٹ صفا ہو جائیں گے، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کون ہے؟ یہ کربلا میں جانے والے، کربلا سے واپس آنے والے واحد سید ہیں، واحد سید مرد ہیں، باقی وہ بیویاں پاکہ تھی وہ ساتھ واپس آئیں۔ ان مردوں میں ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اپنے گھر کے چھت پر نماز پڑھ رہے ہیں رات کے وقت، ایک بندہ پاس سے گزرنے لگا، اس پر پانی پڑا، اس نے زور سے کہا، پرنالے سے پانی نیچے گر رہا تھا، اس نے کہا خدا کے بندے بتا یہ پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو میں ایسے نماز پڑھ لوں کپڑوں کو تبدیل کیے بغیر، اگر پانی نہ پاک ہے تو میں کپڑے تبدیل کروں اور اپنے جسم کو پاک کروں پھر نماز پڑھوں۔ اوپر سے آواز آئی یہ زین العابدین رب کا نافرمان بندہ ہے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، یہ ناپاک ہیں، گناہگار بندے کے آنکھوں سے نکلے پانی ہیں، یہ آنسو ہیں، یہ ناپاک ہیں، لہذا تم کپڑے تبدیل کرنا، کپڑے پاک کرنا پھر نماز پڑھنا۔ بتائیں یار، یہ وہ امام زین العابدین امام حسین کے سگے بیٹے ہیں، آج دلیل سمجھتے ہیں 10 محرم کو چاول پکائے اور بخشے گئے، اور خدا کے لیے باز آ جائیں یار، کہتے ہیں جی امام حسین کے لیے تھوڑا سا رو لیا تو بخشے گئے ہم۔ میں نے کہا امام حسین کے لیے رونے والا تو بخشا جائے، جس بات کے لیے امام حسین روئے تھے، جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی جانیں دی تھی، اپنا خون دیا تھا، جس دین کے لیے جو غم امام حسین کو تھا وہ غم تمہیں بھی ہے؟ تو پھر تیرا یہ غم امام حسین کا غم کرنا کوئی نفع نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ 4 دن رویا پیٹا اور جناب نے اپنا سینہ پیٹا اور نکل گئے، نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یار۔ جو غم امام حسین کا ہے وہ اگر غم تمہیں نہیں ہے تو بتائیں پھر تیرے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بندہ جو ہے کسی کے غم کا مداوع نہ کرے، بتائیں بھائی، کسی کے غم کا مداوع نہ کرے اور ایسے بیٹھا منہ کے چوٹے چوڑی جائے، روتا رہے اس کے لیے، بندہ کر سکتا ہے کچھ پھر بھی نہ کرے اور کہے جی مجھے تو بڑا دکھ ہے جی امام حسین کا۔ امام حسین کا جب تجھے میرا دکھ تجھے دکھ نہیں لگا، جو دکھ مجھے تھا، جو دکھ مجھے، جس دکھ نے مجھے مدینہ چھڑوایا، جس دکھ نے مجھے مکہ چھڑوایا، جس دکھ نے مجھے رسول اللہ علیہ السلام کا مزار چھڑوایا، جس دکھ نے مجھے رب تبارک و تعالیٰ گھر کعبۃ اللہ چھڑوایا، جس دکھ نے مجھے میرے رشتہ دار چھڑوایا، تعلق والے چھڑوائے، سارا کچھ چھوڑ کے میں کربلا میں آیا، جس دکھ کے لیے میں نے اپنے چھوٹا بیٹا علی اصغر قربان کیا، بڑا بیٹا علی اکبر قربان کیا، میں نے اپنے بھائی قربان کیے، اپنے بھتیجے قربان کیے، اپنے بھانجے قربان کیے، اپنا کنبہ قربان کیا، اپنے چاہنے والے قربان کیے، سارا کچھ قربان کر دیا۔ ایک بیمار بیٹا جو خیمے میں پڑا تھا وہی چھوڑا ہے جی، وہ بھی بیمار نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ کے نام پہ قربان کر دیتے۔ تو بتائیں جو دکھ امام حسین کا تھا اسی دکھ میں امام حسین نے سارا کچھ قربان کر دیا، تو نے کیا کیا ہے؟
یہ تیرا رونا پیٹنا جو ہے وہ کسی نفع کا نہیں ہے. تجھے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو دکھ ہے ذاتی دکھ امام حسین کا وہ دین کا دکھ ہے، ذاتی غم امام حسین کا وہ دین کا غم ہے. حکم شرعی کو تبدیل کیا گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے میں بھی سارا کچھ میں دے سکتا ہوں لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو اونچا رکھوں گا میں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دکھ تھا، یہی غم تھا. یہی غم اگر بندے کو ہے تو وہی بندہ ہے. اگر یہ غم نہیں ہے تو باقی چاہے لاکھوں غم اپنے دل میں لیے پھرے تو کوئی اسی کھاتے کا بندہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے، سب سے بڑا غم جو ہے وہ دین کا غم ہے، سب سے بڑی فکر جو ہے وہ دین کی فکر ہے، سب سے بڑا دکھ وہ دین کا دکھ ہے. یار آج ہمارے دین کا ماننے والا چاہنے والا بندہ کوئی نہیں رہا. گندے گندے چوڑے چوڑے لچے کمینے لفنگے لوگ جا کے ہمارے دین کا سودا کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ. یہ دین کا حکم نہیں چلنے دیں گے، یہ نہیں چلنے دیں گے، یہ نہیں چلنے دیں گے. اور ایک آج ہم ہیں کہ ہمیں جناب اپنے کاموں سے جناب وہ فرصت ہی نہیں ہے، اپنی جناب عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں ہے. خدا کے لیے باز آ جائیں. تو یہ عقیدہ جو ہے نا جی شفاعت کا، آج بھی آپ دیکھیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، آج دنیا میں جتنی بھی بدماشی ہے، جتنی بھی یہ بے حیائی چل رہی ہے، یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی دنیا کے اندر جن کو پتہ میری سفارش ہو جائے گی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہیں سمجھ پڑا؟ ہر چور ڈاکو جو ہے نا اس کے پیچھے پولیس والے ہوں. یہ مولوی طاہر القادری نہیں ہے، اس نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے. اس نے کہا کہ میں لاہور میں کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، تب تو بیچارہ ہمارے جیسا غریب ہی تھا. تو کہتے جی میں جا رہا تھا تو میرے نا جیب سے بٹوا نکل گیا. بٹوا کہتے ہیں آئی کل ویلٹ کہتے ہیں اسے، وہ نکل گیا جی. تو کہتے ہیں جی وہ نکل گیا. تو کہتا میں بڑا پریشان، میرے پاس تھے ہی وہی پیسے. کہتا جی میں چلا گیا تھانے، تو میں نے جا کے اسے کہا، میں نے کہا جی میرے پیسے گم گئے. اس نے کہا جی کتنے تھے؟ میں نے کہا اتنے تھے. اس نے کہا وہی چاہیے یا اور چاہیے؟ ایس ایچ او صاحب فرمانے لگے کہ وہی چاہیے یا اور دے دوں؟ کہتا جی میں نے کہا کہ وہی کیسے؟ اس نے کہا شام کو ادھر ہی جمع ہوتے ہیں سارے، ہم ہی بانٹتے ہیں بات. یہ تو آپ کو الو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، ایف آئی آر ہو گئی، فلانی آر ہو گئی، فلانی ڈھمکانی آر ہو گئی، یہ تو ہم بھی سارا کر رہے ہیں. اس نے کہا جناب مولوی طاہر القادری نے خود بیان کیا. اس نے کہا اس نے جی مجھے شام کے وقت وہی میرے والا بٹوا، وہی سارے پیسے، ایک کہتے ہیں جی روپیہ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا، جس ترتیب سے رکھے ہوتے ویسے پیسے بتائیں. تو بتائیں جس بندے کو پتہ ہے کہ علاقے کا ایس ایچ او میرے ساتھ ہے، میں شام کو بخشا جاؤں گا. اگر پکڑا بھی گیا، کسی نے پکڑ بھی لیا تو ظاہری بات ہے اسی تھانے میں لے جائے گا نا. یہاں سے پکڑ کے ملتان تھوڑا لے جاتا ہے. ملتان لے بھی گیا تو انہوں نے جوتے مارنے. اس نے کہا نہیں جی ہمارا بندہ نہیں ہے، جن کا ہے ان کے پاس لے جاؤ. جب ان کے پاس آئے گا تو شام کو بخشا جائے گا، سارے گناہ معاف اس کے کہ نہیں. ان کے سامنے پکڑ کے 2-4 گالیاں بھی دے دیں گے، ایک آدھا بجا بھی مار دیں گے اس کے منہ پر، اب غیرتا اب شرما، تو اسے ڈھک دیں گے اندر. وہ جیسے جائے گا پیچھے چل نکل ڈیوٹی شروع کر. سویرے ہوتا نہیں ہوتا ایسے. اب کئی سارے بندے جو ہیں ان کی کمر پشت پر شہباز شریف کا ہاتھ ہے. جتنا بڑا ہاتھ ہوگا اتنے جرم زیادہ ہوں گے. عزیر بلوچ کے قصہ آپ نے سنے ہیں، اس کے پیچھے حضرت اقدس زرداری صاحب کا ہاتھ تھا. زرداری صاحب نے پتہ نہیں سینکڑوں بندے قتل کیے، تو اس نے ہزاروں بندے قتل کیے. ایم کیو ایم والا بڑا ڈاکو بدماش جو ہے وہ خنزیر کے منہ والا، اس نے کتنے بندے قتل کروائے؟ ہزاروں بندے. یہ بوری والا سسٹم اس نے نکالا تھا. بندہ صبح کو کام پہ جاتا تھا اور شام کے وقت اس کا جسم جو ہے وہ اس کے ناخن جناب پلاس کے ساتھ کھینچے ہوئے، اس کی آنکھیں نکلی ہوئی، کان کٹا ہوا، ناک اس کی کٹی ہوئی جناب، اس کا پورا جسم ایسے گوشت بنا ہوا، قیمہ بنا ہوا بوری سے نکال کرتا تھا. بتائیں یہ کس نے دیا ہے؟ یہ جو لوگ آگے کر رہے تھے انہیں پتہ تھا ہمارے پیچھے ہاتھ ہے. تو یہ عقیدہ شفاعت جو ہے، یہ سفارش ہمارے دنیا میں کوئی معاملے میں، اسی وجہ سے ساری خرابی ہے بھائی، اسی وجہ سے ساری بدماشی ہے. آپ دیکھ لیں پیچھے جو یہ سارے یہ سارے گینگ ہیں. ایک آج ہمیں سمجھ نہیں آتی. کئی بندے کہتے ہیں جی مسئلہ ہو گیا ہے پولیس کے پاس جائیں. کیا وہ کہتے ہیں چوری ہو گئی پولیس کے پاس جائیں؟ تو میں انہوں نے آپ کی طے. تو کیوں تکلیف کر رہا ہے؟ تو کیوں تکلیف کر رہا ہے؟ تجھے کبھی نہیں ملنا. ایک لڑکا کہنے لگا میرا موبائل بندہ ہی لے گیا اس کے کھو کے. وہ کہنے لگا جی موبائل میرا لے گیا بندہ. میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ کہتا پولیس والوں کے پاس جا رہا ہوں. میں کہا یار نہیں ملنا. ہمارے لڑکے اپنے یہاں پہ آئے ہیں، وہ پکڑے گئے تھے فیض آباد میں. ابھی آخری جو دھرنا ہوا بابا جی کی آخری عمر میں، وہاں جو دھرنا ہوا، وہ کہتے ہیں جی پولیس والوں نے سب کے موبائل لے لیے اور کسی کو بھی نہیں دیا.
تو کہتے جی بڑی پریشانی ہوئی, پولیس والے لے گئے. اور میں کہا جو باہر میں اچانک لیتے ہیں نا وہ بھی وہی لیتے ہیں. کہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بس, تھوڑا سا اگر غور کریں گے نا سارا انہی کے پاس ہی جاتا ہے. ہاں یہ پولیس ڈاکو جمع کرتے ہیں, سارا پولیس والوں کے پاس جاتا ہے. پولیس والے پھر MNA MP ان کے پھر حصے ہوتے ہیں, ان بزرگوں کو پھر نیاد پہنچاتے ہیں وہ رات کو ہیں, وہ سارے کے سارا ان کے پاس پہنچتا ہے. بہرحال یہ جو شفاعت ہے نا, یہ سفارش آج آپ دیکھ لیں اسی کی وجہ سے بڑی خرابی ہے. ایک بچہ وہ ہے آپ کا جس نے محنت کر 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 پڑھ پڑھ کے جناب وہ پاگل ہو گیا ہے, دماغ اس کا ہلنے لگا ہے, اور نوکری کون لگ گیا ہے؟ امیر کا بچہ جو پاگل تھا, جسے پتہ ہی نہیں تھا. بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ پارٹیاں زیادہ ہوں تو مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, تھوڑی پارٹیاں ہوں مہنگائی تھوڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ ہے نا فکر, پارٹیاں زیادہ ہوں تو مہنگائی زیادہ آتی ہے, تھوڑی ہوں تو تھوڑی آتی ہے. میں نے کہا بات اصل میں کرنے والی یہ تھی جو تم نے کیا ہے ہاتھ. تو یہ جہاں جہاں بھی بچہ جو پڑھتا رہا ہے وہ جناب فارغ, جس نے پڑھا ہی نہیں تھا وہ کامیاب ہو گیا, نوکری لگ گیا. وہ یہ سفارش جو ہے نا اتنا بیڑا غرق کر رہی ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ بن جائے قیامت والے دن تو یہ ذہن میں رہے بھائی, میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. شفاعت جو ہے نا یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد, یہ بلکہ یہی دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, میں قیامت والے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے کہ مگر وہی جسے رب اجازت دے, اور کسی کے لیے بھی شفاعت نہیں ہو سکے گی مگر اسی کے لیے جس کے لیے رب اجازت دے. تو اسے ثابت کیا ہوا؟ کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی شفاعت تب تک حضور بھی نہیں فرمائیں گے جب تک جہنم سے مرمت نہ کروا لیں. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پھر بھئی اس بات پہ اتنا اترا کے, اتنا بدماش بن کے, اتنا کنفرم بندوں کو جنتی کہنا ہے, کسی کو پکا جنتی جناب ڈکلیئر قرار دے دینا جناب یہ تو پکا ہی جنتی ہے بس. جی خدا کے لیے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہاں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ اتنا روئے کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام سر سجدے میں رکھ کے اتنا روتے رہے, نیچے گھاس کا بیج پڑا تھا, آپ کے آنسوں سے وہ بیج اگایا, آپ کے آنسوں سے بیج اگایا, اس گھاس نے آپ کے سر کو لپیٹ لیا اس طرح کر کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینے سے جو آواز نکلتی تھی ہنڈیے کی آواز ہوتی تھی, 3 میل دور تک لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے سنتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے سینے سے نکلنے والی آواز کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رو رو کے رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آپ کے آنسوں سے یہاں بہ بہ کے نا یہ جہاں پہ 2 کالی نالیاں بن گئی تھی, یہاں پہ 2 لکیریں بن گئی تھی کالی, اتنے آنسو بہتے تھے آپ کے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہم نے کیا سمجھ رکھا عقیدہ شفاعت کو؟ بتائیں بھائی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے نفع نہیں دے گی, خلا یاری نفع نہیں دے گی, ولا شفاعہ اور سفارش بھی نفع نہیں دے گی, والکافرون هم الظالمون اور کافر جو ہیں یہ تو ہیں ہی ظالم. کافر کیا ہیں؟ یہ ظالم ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کر کے کیا کرتے پھرتے ہیں. یعنی کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نڈر ہو جائے, اگر مجھے ڈر ہی نہیں ہے میں تو بخشا جاؤں گا, وہ مومن ہے نہیں ہے. والکافرون هم الظالمون, کافر تو ہیں ہی ظالم, کافر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے.